جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں جی؟ میں یاسمین بات کر رہی ہوں. جی بہن فرمائیے. جی وہ یہ مسئلہ تھا کہ نا اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وضو سے پہلے طہارت نہیں کرتے. جی جی. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم طہارت کیے بغیر وضو کر سکتے ہیں؟ جی مولانا. اور یہ کہ دوسرا یہ کہ جو ہمیشہ کے وطر پڑھتے ہیں. جی جی. ایک حدیث میں یہ پڑھا تھا کہ نا تشہد میں نہیں بیٹھنا. تشہد میں نہیں بیٹھنا؟ جی نہیں، ویسے ہی کھڑے ہو جانا ہے اور تیسری رکعت میں ہم نے التحیات وہ ساری پڑھنی ہے. جی تشہد میں بات ذرا تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں. جی ٹھیک ہے. جی میری بہن آپ نے جو مسائل پوچھے ہیں، پہلا مسئلہ کون ہے؟ ایک تو تشہد والا ہے نا بہن، اور پہلا مسئلہ آپ کا یہ کہ طہارت ہمیں بغیر طہارت کے وضو کرنا. بغیر طہارت ہم اس کے بغیر ہی وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں میں نے سمجھی بات، وہ ذہن سے نکل گیا تھا نا پہلا سوال، دو اکٹھے تھے نا سوال. طہارت سے مراد آپ کی استنجا، کہ آدمی پہلے استنجا نہ کرے تو وضو شروع کر دے. میری بہن یہ بالکل ٹھیک ہے، استنجا صرف اس کو کرنا چاہیے جس کو پیشاب کی یا پاخانہ کی حاجت ہو، ورنہ وضو سے پہلے استنجا کوئی نیکی نہیں بلکہ یہ بدعت شمار ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ وضو کے ساتھ ایک اور غنیمہ لگا لیا، نہیں کرنا چاہیے. ہاں جس نے پیشاب کرنا وہ ظاہر بات ہے کہ طہارت کرے گا اور پخانے والا بھی کرے گا. استنجا اس کے لیے لازم ہے جو پیشاب کرتا ہے یا پخانے کے لیے جاتا. اگر کوئی شخص صاف ستھرا اور اس کو یہ ضرورت نہیں تو بس بسم اللہ کہہ کے ہاتھوں سے شروع کر لے، کسی استنجا وغیرہ کی ضرورت نہیں، طہارت خانے جانے کی ضرورت نہیں. دوسرا سوال آپ کا وطروں میں تشہد کا. تو اس بارے میں آپ نے جو پڑھا نا ٹھیک ہے، لوگ لکھ لیتے ہیں کہ 3 رکھتے ہیں، آپ نے پڑھی اور درمیان میں نہیں بیٹھے. یہ میری بہن روایت نہیں صحیح، غلطی ہوگی بیان کرنے. لم یکو جو لکھا گیا نا بیٹھے نہیں، یہ نہیں تھا. لفظ یہ تھے کہ آپ نے لم یسلم، سلام نہیں پھیرا تھا وہاں. اس لیے یہ کوئی نہیں طریقہ کہ درمیان میں نہیں بیٹھنا. صحیح طریقہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے نا اس پر آپ لگ جائیں شک و شبہ سے خالی پکا، کہ 2 رکعتیں الگ پڑھیں سلام کہہ دیں، 1 رکعت اٹھ کر الگ پڑھیں. یہی حرمین میں ہوتا اور یہی رسول اللہ نے امت کو یہی سکھایا. آپ نے کئی طرح وطر پڑھے مگر ہم نے یہی سکھایا کہ صلاۃ اللیل مسنا مسنا، 2 پر سلام کہتے جاؤ اور 3 رکعت واحدہ، آخر میں صرف 1 رکعت پڑھ لو. صحیح طریقہ جو ہے نا جس میں شک نہیں، امام بھی زیادہ اسی کے قائل ہیں، دلیل سے بھی یہی وزنی ہے کہ اگر آپ 3 ہی پڑھنا چاہتی ہیں نا تو 2 شروع کریں، التحیات درود شریف دعا پڑھ کر سلام کہیں، 1 پھر نئی شروع کریں سبحانک اللہ اور الحمد شریف پڑھ کر سورت اس میں قنوت پڑھیں اور اس کا سلام لگ. یہ شفع اور وتر میں فرق، 2 کو کہتے ہیں شفع جوڑا اور 1 کو کہتے ہیں وتر. ان کو الگ الگ پڑھیں تو زیادہ ثابت اور پکا طریقہ یہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں. باقی سارے مشکوک ہیں طریقے. ہم 2 جو ہے نا وہ التحیات اور جو اشہد اللہ پڑھ کے اور تیسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں تو پھر سبحانہ اسے پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدہ سے دوبارہ پوری رکعت شروع کریں تیسری جو ہے. نہیں میں نے یہ کہا کہ آپ عبد و رسولوں سے آگے درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، سلام کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ 2 رکھتے ہیں جو ان کو الگ کر دیں. یہ نئے سرے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر نئی پھر رکعت شروع کرے اکیلی. اصل طریقہ جو ہے نا وہ میری بیان یہ ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ کا بھی عمل تھا، ائمہ نے بھی اس کو اختیار کیا. پڑھ کے سلام پھیریں پہلے، ہاں 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیں، وہ بالکل الگ پڑھیں جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی، اور 1 رکعت اکیلی الگ پڑھیں. پھر اس کو تیسری رکعت جب ہم سٹارٹ کریں دوبارہ سے اللہ اکبر کہیں اور دوبارہ سے سٹارٹ کریں. ہاں نئی سٹارٹ کریں. صحیح طریقہ میری بہن یہ ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اختلاف سے بری ہے. بہت شکریہ جی. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا فرمائیں. ستیانہ بنگلہ سے ایک صاحب نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے اور ساتھ ایک سوال بھی بھجوایا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انہوں نے آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا بھی کی اور آپ سے مسئلہ بھی پوچھا. اللہ جزائے خیر. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی کتب میں 4 اماموں کا تذکرہ ملتا ہے، امام کیسے بنتے ہیں؟ یہ تعداد صدیوں سے صرف 4 ہی کیوں ہے، جبکہ ان صدیوں میں نہ جانے کتنے اولیاء اللہ اور علماء حق پیدا ہوئے ہیں؟ کیا وہ امت میں امامت کا حق نہیں رکھتے؟ جتنے امت میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے سب امام ہی ہیں، اور ان کو امام کہتے ہیں. یہ لوگ امام محمد، امام یوسف، امام ظفر، اور اسی طرح امام بخاری، امام مسلم. یہ امامت کوئی نبوت کی طرح کی چیز نہیں کہ وہ خاص لوگوں کو لاٹ ہوئی ہے پھر آپ نبی بننے بند ہو گئے، ایسا نہیں. امامت تو جو بھی کسی فن میں مہارت حاصل کرے گا، زیادہ آگے نکل جائے گا، اس کو امام ہی کہیں گے.
ہوتے آئے اور ان کو امام ہی لوگ کہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے دور تک امام شاہ ولی اللہ تک لوگ لکھ دیتے ہیں، امام ناصر الدین البانی لکھ دیتے ہیں. مگر یہ چار جو زیادہ مشہور ہو گئے نا، اس کی بھی ایک وجہ کہ امام ان کے دور میں اور بھی تھے. شام میں اوزاعی تھے، مصر میں امام لیث تھے، ان کی بھی فقہ تھی، وہ چلی بھی اور لوگ ان پر بھی عمل کرتے تھے. اور دین میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ اسی کا فتویٰ مانو دوسروں کو، لوگ جس سے چاہتے تھے فتویٰ پوچھ لیتے تھے. مگر بعد میں یہ چار ایسے خوش نصیب نکلے کہ ان کو بڑے قابل شاگرد ملے جنہوں نے ان کے فتوے مدون کر دیے، ان کی بعد میں شرح کی، ان کی دلیلیں تلاش کی. اور حکومتوں نے بھی اب کئی علاقوں میں ان کو اختیار کر لیا. کہیں مالکی فقہ رائج ہو گئی، کہیں شافعی ہو گئی، کہیں حنبلی ہو گئی. حنبلی تو اس دور میں سعودی حکومت میں صرف آئی ہے، حکومت میں حنفی مسلک جو ہے بہت علاقوں میں چلتا رہا. تو ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ ان کے مسائل جو ہے وہ باقاعدہ لکھے پڑے گئے، ان پر بہت حاشیہ اور شرح لکھی گئی. ان کے مسائل آدمی ڈھونڈنا چاہے تو اس پر پوری تحقیق ہے. دوسرے جو تھے نا، ان کے مسائل کتابوں میں مختصر آ جاتا کہ اوزاعی یہ کہتے تھے کوئی مستقل کتابیں نہیں بنی، کوئی ان کے پیروں نے ان پر بعد میں لٹریچر نہیں تیار کیا، نہ ملکوں میں ان پر عمل ہوا. اس لحاظ سے یہ چار دوسروں کی نسبت کچھ ممتاز ہو گئے کہ ان کی فقہ کی کتابیں جو ہیں ان کے تو ڈھیر، ان میں دلائل ہے، پوری تحقیق ہے. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک کے پیرو رہی، ان کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، امام میں سے کسی نے نہیں کی کہ ہم نبی ہماری پیروی کرو. نہ اللہ دن قیامت کے پوچھے گا کہ تم شافعی تھے یا حنفی تھے یا مالکی، یہ نہیں پوچھے گا. صرف یہ پوچھے گا کہ اللہ رسول کی بات مانی، حساب تو اس کا ہوگا. مگر اللہ رسول کی بات ہر شخص نہیں جان سکتا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. ان پڑھ کو ہم کہہ دیں جاؤ قرآن حدیث سے تحقیق کرو، وہ بیچارہ تو اردو نہیں پڑھ سکتا. تو صحیح طریقہ جو ہے نا درمیان کی بات وہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا، عالم، صحیح معنوں میں عالم یہ نہیں کہ کسی مسجد میں وہ خطیب ہے، عالم جو ساری فقہوں کو پڑھ سکتا، ان کے دلائل جان سکتا، اس کے لیے تو تقلید بالکل شرک اور حرام ہے. وہ کیوں کسی کی پیروی کرے؟ سب کی باتیں دیکھ کر اللہ سے ڈر کر جو دیانتداری سے بات وزنی نظر آتی ہے اس کو اختیار کرے. عالم کے لیے تحقیق لازم ہے جو صحیح معنوں میں عالم ہوگا. مگر عام عالم جو ہے نا، چھوٹے مولوی اور عوام، ان کے لیے تقلید ہے. بڑا نہ منائے تقلید کو، ایسا گندا لفظ نہیں. تقلید یہ ہے کہ آپ دلیل نہیں معلوم کر سکتے، کسی عالم پر اعتبار کریں گے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. کچھ لوگ میری طرف آئیں گے، میری بات کو مانیں گے بیچارے. کوئی مولا ارشاد الحق صاحب کے پاس جائیں گے، پیر سلطانی صاحب کے پاس جائیں گے. عوام بیچارے کیا کریں گے؟ کسی عالم سے پوچھیں گے، اس کی پیروی کریں گے. عالم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر اس میں اہلیت ہے تو قرآن و سنت اور علماء کی تحقیقات کو جان کر صحیح بات لوگوں کو پیش کرے. اگر اس قابل نہیں ہے تو وہ خود عوام میں سے ہی ہوگا، اسے بھی چاہیے کسی اچھے عالم سے پوچھے. عوام کے لیے کسی عالم کی پیروی، آپ اتحاد بھی جاری رکھتا ہے، تحقیق ہوتی رہتی ہے، جمود نہیں طاری ہوتا. باقی یہ جو نا کندھا دھند ایک کی پیروی کرتے رہو، یہ کہہ دیتے ہیں زبان سے لوگ، عملاً کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی حنفی ہے وہ کہے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم پیرو نہیں. کتنے فتووں میں علماء ان کے شاگردوں کا فتویٰ لیتے ہیں کہ ابو یوسف کا لیتے ہیں، محمد کا لیتے ہیں، امام صاحب کو چھوڑ جاتے ہیں پھر. تو پتہ چلا کہ اس طرح کی اندھی تقلید جو ہے نا کہ ایک پر جو کوئی بھی نہیں کرتا. علماء جانچ پر کرتے رہتے ہیں، کس کی بات کبھی ہے اس کو لیتے ہیں. یہی طریقہ ٹھیک ہے، علماء چھان بین کریں، عوام ان کی بات پر اعتماد کریں. جزاکم اللہ. فتاوی آن لائن، یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والے دینی، معاشی، معاشرتی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر معروف عالم دین مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی جال والے مرحمت فرماتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. فون نمبر ہمارا دوبارہ نوٹ کر لیجئے 11777. یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ دی سگنلز کیبل نیٹ ورک پر شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے اور رات 9 بجے بھی یہ پروگرام نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، رانا اکرم بول رہا ہوں. آگے بھی سوال